آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن اس کی ہستی بڑے زبردست دلائل سے ثابت ہے۔ سورج، چاند و ستارے مسلسل ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے اور مختلف قسم کے رزق ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا ہر ذرہ اپنے عجیب و غریب خواص سے اس کے وجود کی گواہی دیتا ہے۔ ہر انسان جو بے قراری کی حالت میں اس کو پکارتا ہے، ہاں وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کر کے اپنی ہستی کا ثبوت دیتا ہے۔ اپنے پاک بندوں سے وہ باتیں بھی کرتا ہے اور اپنی باتوں سے اپنی ذات انہیں سمجھاتا ہے۔ اپنے نبیوں کو وہ علم غیب خاص طور پر عطا فرماتا ہے اور ان کے ذریعے بڑے حیرت انگیز کرامات ظاہر کرتا ہے، اور شدید مخالفتوں کے باوجود ان کو غالب کر کے بتلاتا ہے کہ میں موجود ہوں۔ سائنس کے ذریعے ہم بہت علم حاصل کر لیتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خدا ضرور ہونا چاہیے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَفِی اللَّہِ شَکٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ جو لوگ مذہب کے ماننے والے ہیں ان کے نزدیک علم حاصل کرنے کا ایک اور زبردست ذریعہ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے، جیسا کہ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی، مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام اپنے مشہور شعر میں فرماتے ہیں، ہے شکر رب عز و جل خارج از بیاں، جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان۔ اللہ تعالیٰ زمانہ قدیم سے ہر ایک قوم میں اپنے نبی بھیجتا رہا ہے، اپنے نبیوں کو اپنے پاک کلام سے نوازتا رہا ہے۔ ہمارے سید مولا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا عظیم الشان کلام قرآن مجید کی شکل میں اس نے نازل فرمایا ہے، جو بے نظیر ہو کر اس کی ہستی کا زبردست ثبوت ہے۔ الحمدللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بفضلہ تعالیٰ ایک معرکۃ الآراء کتاب بعنوان ریویلیشن، ریشنالٹی، نالج اینڈ ٹروتھ 1998 میں تصنیف فرمائی تھی۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ بعنوان الہام، عقل، علم اور سچائی شائع ہوا ہے۔ نیز عربی زبان اور ہندوستان کی ملیالم زبان میں بھی اس کے ترجمے شائع ہوئے ہیں، الحمدللہ۔ اس عظیم الشان کتاب میں قرآن مجید کی کئی سائنس کی آیات اور مستقبل سے تعلق رکھنے والی قرآن مجید کی پیش گوئیوں کا ذکر ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی ہستی کے زبردست ثبوت ملتے ہیں۔ خاکسار نے اپنی اس تقریر کی تیاری میں اس کتاب سے استفادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے درجات جنت میں بلند سے بلند تر فرماتا چلا جائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو غیب کی خبریں دیتا ہے جو اپنے وقت میں پورے ہو کر اس کی ہستی کا زبردست ثبوت پیش کرتی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، خدا کا علم زمان و مکان کی حدود سے بالا ہے لیکن انسان کا نہیں، لہذا وہ تمام علوم جو انسانی استعدادوں کی رسائی سے باہر ہیں خدا کے اذن سے وحی کے ذریعے حاصل کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید فرماتا ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، یعنی وہ کسی کو اپنے غیب پر غلبہ عطا نہیں کرتا بجز اپنے برگزیدہ رسول کے۔ حضور فرماتے ہیں واضح رہے کہ مؤخر الذکر آیت اس امکان کو رد نہیں کرتی کہ کوئی غیر نبی بھی رویا صادقہ، کشوف یا الہامات کے ذریعے غیب کا علم حاصل کر سکے۔ البتہ اس امکان کا رد ضرور کیا گیا ہے کہ پیغمبروں کے علاوہ کوئی اور شخص اللہ تعالیٰ کے علم غیب کے کسی بھی شعبے پر عبور حاصل کر لے۔ یہاں اس اصول پر زور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ جن لوگوں کو علم عطا کیا جاتا ہے، خواہ بذر الہامی کیوں نہ ہو، صراحت، قطعیت اور کمال کے اعتبار سے بہرحال اس علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو انبیاء کو دیا جاتا ہے۔ یہ علم لدنی جو دراصل انبیاء کو عطا ہوتا ہے عموماً عالم روحانی اور عالم عقبا سے متعلق ہوتا ہے۔ ہر چند کی وحی الہی دنیوی علوم کے متعدد شعبوں کو بھی احاطہ کرتی ہے، لیکن محض اس غرض سے
کہ اس کے ذریعے خدائے علیم کے وجود اور انبیاء کی صداقت پر مومنوں کا ایمان مضبوط ہو۔ اس تمہید کے بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم شان پیشگوئی کا ذکر کرتا ہوں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے تعلق رکھتی ہے، جو پوری ہو کر اللہ تعالیٰ کی ہستی کا عظیم شان ثبوت پیش کر رہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی، لَيُتْرِكُنَّ الْقِلَاسُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا، مسلم باب نزول عیسیٰ، یعنی اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی اور ان پر تیز سفر نہیں کیا جائے گا۔ یہ پیشگوئی اس صفائی کے ساتھ پوری ہو چکی ہے کہ کسی قسم کی شبے کی گنجائش نہیں۔ عرب میں سفر کے لیے اونٹ نہایت ضروری تھا، اسے شپ آف دا ڈیزرٹ کہا جاتا تھا، لیکن اب ریل گاڑی، موٹر، ہوائی جہاز، دخانی جہاز ایجاد ہو چکے ہیں اور اب اونٹوں کی بجائے عرب میں موٹروں پر سفر کیا جاتا ہے۔ بانی احمدیہ مسلم جماعت حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جس شخص کو عرب کی پرانی تاریخ سے کچھ واقفیت ہے وہ خوب جانتا ہے کہ اونٹ عرب کا بہت پرانا رفیق ہے اور عربی زبان میں 1000 کے قریب اونٹ کا نام ہے، اور اونٹ سے اس قدر قدیم تعلقات اہل عرب کے پائے جاتے ہیں کہ میرے خیال میں 20,000 کے قریب عربی زبان میں ایسا شعر ہوگا جس میں اونٹ کا ذکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ پیشگوئی میں اونٹوں کے ایسے انقلاب عظیم کا ذکر کرنا اس سے بڑھ کر عرب کے دلوں پر اثر ڈالنے کے لیے اور پیشگوئی کی عظمت کی طبیعت میں بٹھانے کے لیے اور کوئی راہ نہیں، تحفہ گلڑ دیا۔ اس پیشگوئی کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ میں ہے، وَإِذَا الْإِشَارُ أُطِّلَتْ، سورہ تکویر آیت 5۔ غور کرو کہ کس طرح کے ساتھ یہ پیشگوئی پوری ہو چکی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انتہائی حیرت انگیز تھی۔ الحمدللہ حدیث شریف میں جہاں اونٹ کے سفر کا معطل ہونے کا ذکر ہے، وہاں ایک نئی سواری کے ایجاد کا بھی تفصیلی ذکر ہے جو ریل گاڑی کے ذریعے واضح طور پر پوری ہو چکی ہے۔ اسے اس طرح حدیثوں میں سمجھایا گیا ہے کہ دجال کی ایک علامت یہ ہوگی کہ دجال ایک چمکدار گدھے پر سوار ہوگا، اس کے سر پر دھوئیں کا پہاڑ ہوگا اور وہ گدھا دن رات چلے گا، صبح شام سواری کیلی بلائے گا، میلوں تک اس کی آواز جائے گی، مہینوں کا سفر ہفتوں میں، ہفتوں کا سفر دنوں میں اور دنوں کا گھنٹوں میں، گھنٹوں کا منٹوں میں طے کرے گا۔ وہ لوگوں کو اپنے پیٹ میں رکھ لے گا، اس گدھے میں چراغ اور کھڑکیاں لگی ہوئی ہوں گی، 6 کوس پر اس کا قدم پڑے گا۔ دجال کے گدھے کی جملہ علامات ریل گاڑی میں پائی جاتی ہیں۔ ریل گاڑی دن رات چلتی ہے، 6 کوس پر اس کا قدم یعنی اسٹیشن ہوتا ہے۔ ریل گاڑی لوگوں کو اپنے پیٹ میں رکھ لیتی ہے، وہ آگ اور پانی کو قید کر کے چلتی ہے یعنی بھاپ سے۔ سوچو تو صحیح، 1400 سال پہلے لوگوں کو کیسے سمجھایا جا سکتا تھا کہ ریل گاڑی کیسی ہوگی؟ جو کچھ حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے اس سے بہتر سمجھانے کا طریقہ سمجھ میں نہیں آتا۔ ریل گاڑی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارے دل و جان سے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہو چکی ہے۔ اور خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس پیشگوئی کا اپنی کتاب میں بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ اونٹ کی سواری کے معطل ہونے کی پیشگوئی اور ریل گاڑی کی ایجاد کی پیشگوئی کسی بھی زمانے میں پوری ہوتی تو نہایت ایمان افروز تھی۔ پیشگوئیوں کی اہمیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے وقوع کا معین زمانہ بھی قبل از وقت بتا دیا گیا تھا کہ کب یہ انقلابات ہوں گے۔ یہ بتلایا گیا تھا کہ مسیح موعود کے زمانے میں ہوگا اور یہ ان کی صداقت کے لیے نشان ہوں گے۔ چنانچہ دیکھو، جس صدی میں پہلی ریل گاڑی ایجاد ہوئی اسی صدی میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے۔ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت خاتم الانبیاء غلام احمد کی، غلام احمد کی نعرہ تکبیر! آپ 1835 میں پیدا ہوئے اور آپ نے 1891 میں اللہ تعالیٰ سے